کیا شفاعت ہے تمہاری شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری شفاعت ہے تمہاری قدرت کا حسن دستکاری قدرت کا حسن تصویر اپنے پیارے کی سواری تصویر اپنے پیارے کی سواری شفاعت ہے تمہاری انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ندیاں پنجاب رحمت کی جاری شفاعت ہے تمہاری عاشق شب پر انتظار عفو امت میں پڑے عاشق شب پر عفو امت میں بغے میں فدا چاندار یہ اختر شماری فدا چاندار یہ اختر شماری دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سے تحفے میں رضا سگانے کو سے اتنی جان پیاری سگانے کو
پیاری واہ کیا اضافت فضا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ زگاری فضا شفاعت ہے تمہاری بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابو العلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان بارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کے سیزن 4 کی آج 16ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے بارگاہ میں السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میاں حضور سالکین کی تربیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور چلہ کشی اور اس کے روحانیت کے اندر کیا فوائد ہیں چلہ کشی کی، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ میاں حضور آپ کا ابتدائی جو دور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں اکثر گزرا کرتا تھا، تو آپ کی بارگاہ کے اندر چلہ کشی کے کس طرح کے معاملات رہے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کس طرح عنایات رہی ہے، اور ساتھ ایک واقعہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ایک شاگرد تھے، تو ان شاگرد کا ایک معاملہ ہوا تھا، تو وہ بھی ضرور ہماری اصلاح کے لیے ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو گیا تھا تو وہ ایک مذہب بزرگ تھے، ان کی ہدایت پر ایک ورد کرنا تھا مجھے، تو میں نے اس کی اجازت میاں صاحب سے مانگی۔ صحیح۔ میاں صاحب فرمانے لگے کہ ہماری طرف سے کوئی اجازت ہے، لیکن ایک مذہب کی ڈیوٹی ہے ٹھنڈی سڑک پر جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک جاتی ہے۔ صحیح۔ تو فرمایا کہ اس سے اجازت لے لو جا کے ضرور۔ تو پھر اس مجذوب سے بھی میری ملاقات ہوئی، میں وہاں گیا، لیکن میں 3 دن تک ان کے پیچھے پھرتا رہا، صحیح۔ وہ ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں۔ 3 دن کے بعد پھر وہ مجبور ہو کے میرے ساتھ بیٹھ گئے، مجھ سے کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ اجازت چاہیے مجھے اس کی، اور یہاں آپ کی ڈیوٹی ہے، تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نگرانی میں ہو جائے۔ تو فرمانے لگے تمہارے شیخ نے تمہیں تو اجازت دے دی ہے نا اس کی؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں مجھے انہوں نے تو دے دی ہے، مگر میں ان کی یہی اجازت ہے کہ میں آپ سے بھی اجازت لوں، یہی حکم ہے ان کا۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس کی اجازت دے دیتے، لیکن جو جگہ ہم بتائیں وہاں بیٹھنا۔ میں نے کہا صحیح ہے۔ کہنے لگا آؤ ہمارے ساتھ۔ تو وہ لے گئے، تو اس زمانے میں بنا ہوا نہیں تھا اتنا، بس ایک مزار کے اوپر سیڑھی تھی جانے کے اوپر نیچے، اتنا زیادہ وہ نہیں تھی اس میں بنا ہوا۔ تو انہوں نے ایک جگہ مجھے بتائی وہاں پر مزار کے ساتھ ہی کہ یہاں بیٹھو، یہاں کرنا ہے تمہیں بس۔ اور انہوں نے ایک لکیر بنا دی، کوئی دائرہ، اس کو پہچان لو جگہ کو، یہاں بیٹھنا ہے تمہیں بس۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اچھا۔ تو وہاں میں نے بیٹھ کے پھر کرا تقریباً 4 مہینے میں وہاں بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ 4 مہینے کے بعد پھر زیارت ہوئی مجھے آپ کی، اور آپ نے وہ بس فرمایا کہ بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا بھی ہے۔ کن کی زیارت ہوئی؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ عبداللہ شاہ غازی۔ سبحان اللہ۔
تو اور کوئی بھی تمہارا معاملہ ہوا کرے تو تم اس کو پڑھو اور ہم سے استمداد کی دعا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ خیر اجازت ہو گئی، اذن ہو گیا وہاں سے، سبحان. اور وہیں سے پھر کشف الارواح کا بھی اجازت ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو اس کے بعد ہم وہاں سے آ گئے، اور پھر وہ معمولات. تو ہم ایک شاگرد تھا میرا، وہ میرے پیچھے بہت لگا رہا کہ مجھے کوئی عمل کراؤ. میں نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں، میرے ساتھ چل، اگر اجازت ہو گئی تو کل آتے ہیں. تو وہاں سے اجازت لی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس عمل کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر تم کرا رہے ہو تو اس کو تمہاری مرضی ہے. اللہ اکبر. خیر وہ چونکہ اس وقت بہت ساتھ تھا، بڑا وہ محبت کرتا تھا، تو میں نے کہا چلے خیر کوئی بات نہیں، آگے جو ہوگا ہو جائے گا. تو اس کو اس عمل کی اجازت دلوا دی. عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تھا، اور 19,000 مرتبہ روز پڑھنا تھا. 40 دن کا عمل تھا، لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ 40 مٹھی آٹا پورے 40 دن میں استعمال کرنا، 40 گلاس پانی لینے ہیں، اور 40 کھجوریں لینی ہیں ٹوٹل. صحیح. اب میں نے اس کو بولا کہ میں نے کہا دیکھ لو بھائی بڑی سخت ریاضت ہے یہ. اس نے کہا میں کر لوں گا. خیر اس کو کمرے میں بند کرایا گیا اور اس کو شروع کروا دیا یہ عمل. صحیح. کامیاب بھی ہو گیا. وہ 38ویں دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس فون کی گھنٹی بج رہی ہے. اس زمانے میں پی ٹی سی ایل کے جو فون ہوتے تھے، جی. ایسا لگ رہا ہے جبکہ وہاں فون وون کچھ بھی نہیں تھا، تھا ہی نہیں کوئی فون وون اس جگہ پہ. اس زمانے میں فون کا ملنا بھی آسان کام نہیں تھا. تو وہ کہہ رہے بہت زور زور سے جو ہے نا فون کی گھنٹی بج رہی ہے میرے برابر. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ فون کہاں سے بج رہا ہے. تو انہوں نے اپنے برابر میں دیکھا تو فون رکھا ہوا ہے جی. اور فون بج رہا ہے. انہوں نے فون اٹھایا، اس نے کہا ہیلو. تو آگے سے بھی جواب آیا ہیلو. تو اس نے کہا کون ہے، زور سے بولو ذرا، آواز نہیں آ رہی ہے صحیح. تو انہوں نے کہا میں زور سے بولوں گا تیرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، میں جبرائیل بول رہا ہوں. وہ اس کو ایک دم دہشت طاری ہو گئی. جی. اور نے ایک دم فون رکھ دیا. کہتے جب فون رکھا تو وہاں کوئی فون وون نہیں. اب وہ بہت پریشان کہ میں کیا کروں. خیر میری اس سے ملاقات روز ہوتی تھی، میں جاتا تھا وہاں پہ. تو جب میری اس سے ملاقات ہوئی دوسرے دن تو مجھے بتانے لگا ایسے ایسے باتیں. میں نے کہا کچھ نہیں، تو اپنا کام کرو، کیونکہ بسم اللہ کے موکل جبرائیل ہیں. اس کا مطلب ہے تیری یہ اجابت ہو رہی ہے اس پہ. 40ویں دن جب اس نے عمل کیا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میرا نام عبد الرحمان ہے، اور تمہیں کوئی بھی حاجت ہو تم اس کو اتنی مرتبہ پڑھنا، تمہارا مسئلہ حل ہوگا. بھائی یہ کہہ کے بولے وہ چلے گئے. اب وہ تو سمجھنے لگا میرے پاس بہت بڑی طاقت آ گئی. پھر وہ جو تھا بالکل آزاد ہو گیا. اب لوگوں کے معاملات بھی کرنے لگا، کام بھی کرنے لگا. اب ایک دو کام اس نے ایسے کرے کہ ایک طلاق کرائی، اللہ. اور ایک شخص کے پیچھے لگ گیا. اس نے اس کو، وہ جو شخص تھا وہ ذرا ایسی بدقماش آدمی تھا،
وہ اپنے دوست کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا تھا. تو اس کے ساتھ اس نے کہا کہ تم یہ کام کر دو، میں تمہیں گاڑی لے کے دے دوں گا، مزدہ. صحیح. اس کی گاڑیاں چلتی تھیں، مزدان چلتی تھی. انہوں نے کہا ایک میں تجھے دے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایسے ہی کرا کہ اس کی طلاق کرا دی اللہ. اور اس کے بعد اس سے شادی کرا دی. اب اس کا جو شوہر تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے ساری کہانی بتائی. میں نے کہا یار اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو. کہتا ہے میں یہ کام عبداللہ شاہ غازی پہ جا کے کرتا ہوں. میں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کا اس معاملوں سے کیا تعلق. غیر شرعی کاموں میں کوئی بزرگ ساتھ نہیں دیتا کسی کا. اللہ بے شک. یہ ان پہ الزام لگا رہا ہے، غلط کر رہا ہے. یہ میں نے اس کو بلوایا، میں نے کہا بھائی تو یہ ایسا باتیں کیوں کر رہا ہے، ایسا کام کیوں کر رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے تجھے. اس نے کہا میں پریشان تھا، کام وام سے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو اس نے مجھے گاڑی کا کہا، اس نے مجھے گاڑی دے دی، میں نے اس کا کام کر دیا. میں نے کہا تو تجھے معلوم ہے کہ یہ چل تجھے گاڑی مل گئی، لیکن کتنے دن کے لیے مل گئی، لیکن تو نے اپنی آخرت تک کر لیا نا کام. تو کہہ رہے میں جانوں میری آخرت جانے، اللہ. اللہ ماں. آپ اس میں عمل دخل کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں میرا مقصد تو تجھے سمجھانے کا ہے. اب ظاہر سی بات ہے تیرے پاس طاقت ہے، میں تجھے تیرے حال پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایسا نہ کرو تو بہتر ہے. کہہ رہے میرے ساتھ عبداللہ شاہ غازی ہیں اور میں ہر جمعرات کو وہاں جو ہے نا دیگ لے کے جاتا ہوں، اور میرا ان سے رابطہ ہے اور انگی کا ہاتھ میرے سر پہ ہے. اب مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، تم میرے کام میں دخل اندازی کرو گے تو پھر ہمارا مقابلہ ہوگا. وہ ایک شوبدہ بھی دکھاتا تھا میاں وہاں، ہاں دیکھ جب جاتی تھی. ہاں. تو وہ اب ہوا کیا کہ وہ خیر جب اس نے یہ بات کری تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے نا یہ کہ تجھے عبداللہ شاہ غازی کی حمایت حاصل ہے، تو دیکھتے ہیں حمایت تجھے حاصل ہے یا کسے حاصل ہے. اللہ. اگر وہ تیری دیکھ لے لیں تو بات ہے، اگر وہ لے لیں گے تیری دیکھ تو میں سمجھوں گا تجھے حمایت ہے، اور نہیں لی تو پھر تو سمجھ لیو کہ اب تیرا کیا ہونے والا ہے. کوئی بات نہیں. وہ جمعرات کو دیکھ لے کر جاتا تھا. اچھا وہ اوپر رکھتا تھا دیکھ کو، جی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے جب جاتے ہیں نا صحن آتا ہے جی. تو وہاں رکھ جاتا، وہاں رکھ کے دیکھ کا لنگر کرتا تھا اور دیکھ رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بابا یہ میں لے آیا ہوں، اس کو قبول کرو. تو وہ دیکھ 7 چکر کاٹتی تھی. اچھا. جس کو کوئی پکڑتے نہیں تھا، رکھی ہوتی تھی دیکھ خود چکر کاٹتی تھی 7 یعنی. خیر کوئی بات نہیں. وہ اس نے لے کر گیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی جاتے تھے چادرے وادرے لے کے یہ وہ، تو وہ تو پیر بن گیا تھا پھر وہ تو خیر. تو اس نے وہاں دیکھ رکھی اور اس نے ایسے ہی کہا جیسے وہ کرتا تھا اس کا معمول تھا. وہ کچھ پڑھائی کر کے اس نے کہا کہ بابا یہ قبول کرو. ایسا لگا جیسے کسی نے دیکھ پہ لات ماری، دیکھ اوپر سے لے کے روڈ پہ آن کے گری، اللہ. اور ایک ایک چاول بکھر گیا دیکھ کا، ایک چاول بھی اس میں نہیں رہا. اب تو کہنے لگے یہ کیا ہو گیا. خیر وہ وہاں سے آیا چپ چاپ بالکل. خیر اب وہ لوگ اس کو کہنے لگے تیرے ساتھ کیا ہوا، تو یہ وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا تجھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ کہنے لگا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ نے جادو ٹونے شروع کر دیے، پتلے دبانے لگا، یہ کرنے لگا وہ کرنے لگا، وہ بہت سارے معاملات چلتے رہے. پھر وہ
اب وہ اس کے جو تھے جاننے والے وہ مجھے آن کے کہنے لگے کہ یہ تم پہ جادو کر رہا ہے کر رہا ہے. میں نے کرنے دو اس کو, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن اس عرصے میں اس کی تباہی شروع ہو گئی. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو کے گاڑی ایسی کھڑی ہو گئی کہ کباڑیے نے لی. یہ حال گاڑی کا ہو گیا اس کا جس پہ اس نے کرا تھا کام. بہت برے حشر ہو گیا. آخرکار وہ خود بھی بستر پہ چلا گیا. تو اس نے میرے پاس پھر ایک اپنے لڑکے کو بھیجا, بچے کو, کہ جاؤ تم بتاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں, میں نے جو بھی کچھ کیا غلط کیا. تو اس کا لڑکا, اس کی بیوی, اس کا ایک سالہ تھا, وہ میرے پاس آئے. وہ لوگ, انہوں نے مجھے کہا ایسے ایسے بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کو معاف کر دو. میں نے کہا میرا اس کا کوئی جھگڑا نہیں نہ ہے, اور میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید میں نے کچھ کیا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اس نے خود آگ اپنے گر جلائی ہے اور اس میں بیٹھا ہے وہ. کیوں کہ وہ رات دن پتلے بناتا, پتلے گاڑتا, رات دن وہ پڑھائیاں کرتا مارنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا اس کا, اس پہ رجت آ گئی ہے. بات یہ نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب میرے بزرگوں کا ہے, بے شک اور میں نے اس کو اجازت دی ہے اس کی. بے شک. اس کے باپ دادا کا نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے اس نے محنت کری تھی, سختیاں اٹھائی تھی, اس کا اجر مل گیا اس کو سختیوں کا. جی لیکن یہ تو عمل تو پھر بھی اس کا نہیں تھا. اور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے تعارف کس نے کرایا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو ان سے ملاقات کے لیے اذن ملا تھا. تجھے تھوڑی ملا تھا, تجھے تو میں نے متعارف کرایا تھا لے جا کے. سبحان اور آپ نے تو فرما دیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ لیکن میں نے تو چلو محبت شفقت کی وجہ سے کہ بھئی چلو اس لیے دے دیا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی طاقت کے زوم میں کچھ نہیں دیکھتے. یہ اختیار جب آدمی کو متکبر کرتا ہے نا تو یہی تباہی کا باعث ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اگر کوئی تھوڑا چلنے لگتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہوں. اس کو اپنی بیساکھی نظر نہیں آتی ہاں کہ جن پہ چل رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے میں اپنے پیروں پہ چل رہا ہوں, اور نتیجہ اس کا برا ہی ہوتا ہے. اس راستے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا اپنے استادوں سے یا اپنے رہبر اور رہنما سے بغاوت کر کے, صحیح. باغی ہو گئے. لیکن یہ بس دماغ کا فطور ہوتا ہے. بہت سارے دماغوں میں فطور آ جاتا ہے تھوڑی طاقت حاصل ہو کر, تھوڑی شہرت حاصل ہو کر, کہ بس ہم ہی ہیں. بعض اوقات تو وہ یہ کہتا تھا کہ لو ان کے تو سارے کام میں کرتا ہوں, اللہ مان اللہ. اور وہ تو جو بھی کچھ ہے ان کے پاس میری وجہ سے ہے. تو لوگ کہتے تھے مجھ سے آن کے, میں کہتا تھا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کسی کے توسل سے تو دیتا ہی ہے, اللہ اللہ. تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم کسی کو. یا پھر آپ کی عاجزی ان کی ساری کا بھی لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. دیکھیں
بات یہ ہے حل جزا الاحسان الا الاحسان کہ تم نیکی کرتے رہو صحیح. لیکن نیکی کے بدلے کی خواہش مت رکھو. اللہ. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جس احسان کا بدلہ تمہیں برائی سے ملے نا وہی قبول ہوتا ہے. آئی نہ سمجھ بات کہ کسی پہ احسان کرو پھر تمہیں دھوکہ دے برائی کرے تمہارے ساتھ تو اس کا مطلب ہے وہ نیکی تمہاری قبول ہوئی ہے. تو اس لیے بندے سے نیکی کے صلے کی امید رکھنا جو ہے یہ بھی گمراہی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں اس سے پہلے ہی منع کیا ہے کہ تمہارا کام اپنا ہے تم کرتے رہو لیکن صلے کی امید مت رکھو اس بات پر. اگر تم نے صلے کی امید رکھ کر نیکی کری تو پھر تمہاری نیکی نہیں ہے. تو اسی لیے بہت ساری معاملات سامنے آئے لیکن ایک بات اچھی رہی کہ منافق جتنے میاں صاحب نے ہمارے اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان پہ ہزاروں کروڑوں تجلیات فرمائے. آمین. آپ فرماتے تھے کہ منافق نہ ہمارے پاس رکے نہ تمہارے پاس رکے اللہ گے. اکبر. سبحان اللہ. حقیقت میں منافق ان کے پاس بھی نہیں رکے. آخر میں 2-4 ہی لوگ رہ گئے تھے تو میں نے کہا میاں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ اچھا ہوا سارے منافق چھٹ گئے زندگی میں ہی. اللہ. تو کہتے تھے منافق نہ ہمارے پاس رکے ہیں نہ تمہارے پاس رکیں گے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بات کو کہ بڑی محبت کرنے والے بڑے عقیدت مند آئے اور تھی منافقتیں اور وہ کچھ عرصے میں واقعی اصلیتیں کھل گئی اور چھوٹ گئے جان چھوٹی ان سے. اللہ مان. تو یہ بھی بڑا اللہ کا کرم ہے. میں نے میاں صاحب سے پوچھا میں نے کہا میاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ منافق کیوں نہیں رکتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہم جو ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ان کا صلہ ان سے نہیں چاہتے اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں. تو جن کے دلوں میں منافقت ہوتی ہے رب ان کو ہم سے چھانٹ دیتا ہے تو ظاہر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم ان سے صلہ رکھیں تو پھر ہم دھوکہ کھائیں گے. اور پھر ہم پریشانی میں مبتلا ہوں گے. تو لہذا صلہ اپنے رب سے رکھو کی امید. اس راستے میں اس طرح کی مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں کہ وہی لوگ جو تمہارے جان نثار ہوتے ہیں ایک دن وہی لوگ تمہاری جان کے دشمن ہوتے ہیں. اللہ. اللہ. لیکن وہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے بیماری فوراً ظاہر نہیں ہوتی. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ یکدم نہیں ہوتا. تو بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں دلوں میں اور پھر ایک دن اس بیماری کا اٹیک ہوتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے وہ. تو ریاضت میں عبادت میں دیکھیں آداب عبودیت کیا ہے؟ آداب عبودیت یہی ہے کہ تو اس کی عبادت ایسے کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے یعنی کہ کامل یقین کے ساتھ کہ جس کی تو عبادت کر رہا ہے
وہ کوئی غائب نہیں ہے، معاذ اللہ وہ کوئی بہرا نہیں ہے، کہ اندھا نہیں ہے. تو اس کی عبادت کرتا ہے تو جو آنکھوں والا ہے، دیکھنے والا ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قدیر ہے، جو علیم ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. تو آداب عبودیت کی پہلی جو شرط ہے وہ یقین کامل ہے. اور جب یقین کامل بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کسی سے بھی اجر کی امید نہیں رکھتا اس کے سوا. کسی کے دھوکہ دینے سے، کسی کی منافقت سے تمہارا دل دکھتا ہے، تو اس لیے دکھتا ہے، یا اس لیے تم پریشان ہوتے ہو، یا اس لیے تمہیں اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ تم اس سے کوئی خیر کی امید رکھتے ہو. اور محتاج سے خیر کی امید رکھنا تو حماقت ہے، اس لیے کہ سب خلق محتاج ہے. تم خیر کی امید غنی سے رکھو. یہی تصوف ہے. اگر دنیا کی محبت میرے دل میں ہوگی تو میں سوچوں گا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ میری برائی کر رہا ہے، میری شہرت کو نقصان پہنچائے گا، میری عزت کو نقصان پہنچائے گا، یا میرے مال و اسباب میں کمی آئے گی، تو فکر لاحق ہوگی، صدمہ ہوگا. نہ کوئی عزت، دولت، مال و اسباب میں اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا. وہ کہتا ہے میری طرف سے عزت ہے، میری طرف سے ذلت ہے. اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو دنیا میں اسباب پیدا کر دیتا ہے عزت کے، جب ذلت دینا چاہتا ہے تو اسباب پیدا کر دیتا ہے ذلت کے. تو سب اسی کی طرف سے. اب عزت دیتا ہے تو ہمارے کسی عمل سے نہیں دیتا، اپنے فضل سے دیتا ہے. اور جب ذلت دیتا ہے تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ کسی کو عزت دے کے ذلیل نہیں کرتا. اللہ. تو تنزلی اور ترقی سب اس کے ہاتھ ہے. ہم اپنے اعمال پہ نظر کریں بس، کہ اگر کوئی شر آئے گا ہم پر تو وہ اس کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے کسی اعمال کے نتیجے میں ہے. اور وہ کسی عمل سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے ہمارے. تو جب ہم کوئی برائی سامنے دیکھتے ہیں تو فوراً استغفار پہ کیوں آتے ہیں؟ ہمیں شکوے پہ، گلے پہ آنے کے بجائے استغفار پہ آنا چاہیے. ہم کسی کو الزام لگائیں کہ بھئی فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کر دیا، بلکہ کسی عمل کا نتیجہ ہے جو میرے سامنے اس شخص کی شکل میں آیا ہے جو برائی کر رہا ہے. تو لہذا مجھے چاہیے کہ میں استغفار کروں، نہ کہ اس کو لعن طعن کروں. میاں صاحب فرماتے تھے اگر اس راستے پہ قدم رکھنا ہے تو دو کام ضرور کرو. ایک اپنی زبان کو بند کر لو، اور ایک لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو. سبحان اللہ.
اللہ اکبر. فرماتے تھے خاموشی سے بڑی حکمت عملی نہیں، اور معاف کرنے سے بڑی سزا نہیں. تو دونوں باتوں میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اب تمہاری زبان کم کھلے گی تو عافیت میں رہو گے، اور معاف کرنا سیکھو گے تو حسد، کینہ، بغض سے پاک ہو جاؤ گے. سبحان. تو فرماتے تھے کہ یہ خصائل رذیلہ اس راستے میں نہیں چلتی، اور کسی کی طرف سے کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو وہ اس کی طرف سے نہیں آ رہی، تمہارے اپنی کسی کوتاہی اور عمل کے نتیجے میں آ رہی ہے. اس پہ نظر کرو، توجہ کرو کہ کون سی کوتاہی ہو رہی ہے. اور یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہیں چیزیں. اس قسم کے واقعات آنا کہ تمہیں کسی شر کا، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ تربیت کے حصے ہیں اور یہ تربیتیں ہیں. اس سے قلق نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت دے. آمین آمین. جتنے بھی ویورز ہیں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کچھ واقعات اور میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی ہم میاں حضور سے ضرور جانیں گے. اسد اللہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش فرمائیں، اس کے بعد آپ ویورز کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ شامل کریں گے. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے انسان میرے مولا، مجھے انسان میرے مولا، گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے کتنا برا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو میرے چھپا میرے مولا، تو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، جو رغبت تیری شامل حال ہو، جو رحمت تیری
जन्नत मेरा मेरे मौला मुझे नेके इंसान बना मेरे मौला मुझे नेके इंसान बना मेरे मौला गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला काबे पे नज़रे उबैद रज़ा की काबे पे नज़रे उबैद रज़ा की ओ मक़बूल हर एक दुआ मेरे मौला ओ मक़बूल हर एक दुआ मेरे मौला ओ मक़बूल हर एक दुआ मेरे मौला गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह। क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकत मुक़द्दसा की बारगाह में साइलीन के सवाल। मियाँ हुज़ूर एक ख़ातून है, 8 माह की हामिला है, कहती हैं कि जिस्म में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है कि खून बहने लगता है। डॉक्टर कोई दवा नहीं देते हमल की वजह से, इसका कोई देसी इलाज हो तो इरशाद फरमाएं। पनीर डोडा आता है, उसके 5 दाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी निथार के पी लें, तो ये बहुत अच्छा है खारिश के लिए और हमल में कोई नुकसान नहीं इसका। सही, पनीर डोडा। पनीर सही। इसी तरह एक और साहिल हैं, कहते हैं कि एक भाई हैं, उम्र तकरीबन 45 साल है, डॉक्टर कहते हैं कि गोखरू हो गया है, उसके लिए उम्र कितनी है? 45 साल। 45 साल। हमारा एक नुस्खा है जो अब बयान किया हुआ है, नीम के पत्ते, मेहंदी, काली मिर्च, इसकी गोलियों का, जी और यूट्यूब पे मौजूद है, सही। वो इसके लिए बहुत अच्छा है। खाएं, इसको इस्तेमाल करें, गोलियों को 2-2 सुबह शाम, सही इंशाअल्लाह से निजात मिल जाएगी। सही। 10 साल से बीमार हैं, कोई दवाएं असर नहीं करती, मैदे का शदीद किस्म का मर्ज है, इसके हवाले से कुछ इरशाद। मैदे के मर्ज के लिए बेहतरीन है सौंफ, हल्दी, मुलेठी, साबुत धनिया और इलायची सफ़ेद, इनका पाउडर बना लें हम वज़न लेके, और आधी चमची सुबह शाम लें इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और साहिल हैं, कहते हैं कि एक भाई हैं, ज़बान में उनके लुकनत है और बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की आदत है, बात करते करते घबराहट भी महसूस करते हैं, इसके लिए कुछ। 10 ग्राम काली मिर्च ले लें और 50 ग्राम शहद में मिला के रख लें और इसको थोड़ा थोड़ा चाटा करें और चूसें इसको, सही, तो इंशाअल्लाह इससे निजात मिल जाएगी। सही। बड़ी आंत के का कैंसर है एक मरीज़ को, इसका कुछ रूहानी और तिब्बी इलाज इरशाद फरमाएं।
بڑی آنت کے کینسر کے لیے یہ ہے کہ روزانہ سورہ علم نشرہ 41 مرتبہ پڑھ کے آگے پیچھے درود شریف اور پانی پہ دم کر کے پئیں۔ دوسری بات، آنتوں کے جو کینسر ہوتا ہے یا زخم ہوتا ہے یہ ٹوٹکوں سے نہیں جاتا، صحیح، مگر اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ سنبل کی چھال، سنبل کی چھال، ہاں سنبلو کہلاتا ہے درخت، جی، اس کی چھال عام طور پہ بازار میں مل جاتی ہے، سنبلو کی چھال اور ہلدی اور تخم سرس، دھنیے کے بیج، رحمت خطائی، یہ 5 چیزیں لے لیں جی، اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 گرام صبح دوپہر شام تینوں ٹائم لیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان سے نجات دے اس کو، اور اس مرض میں بڑی تخفیف آتی ہے اور بہت فائدہ کرتی ہے یہ چیزیں اس میں۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ تنگ کرتا ہو اور ناجائز دشمنی رکھتا ہو تو اس سے حفاظت کے لیے کیا کیا جائے؟ سورہ فیل پڑھا کریں روزانہ سورہ فیل کم سے کم 21 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ اگر ٹائم ہو تو 70 مرتبہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں سے نجات کے لیے بہت اچھی چیز۔ صحیح۔ اسی طرح ایک سائلہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے اس کی شادی کے لیے رشتوں کے معاملات نہیں بن پا رہے، ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا، ہم نے انکار کر دیا، اس کے بعد سے مسلسل جادو کے بھی معاملات چل رہے ہیں اور رکاوٹ بھی کافی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، تو اس سے جادو ٹونا دفع بھی ہوتا ہے، پلٹتا بھی ہے اور رشتے بھی کھلیں گے۔ بچوں میں بہت زیادہ گیم کھیلنے کی عادت ہے، اور اس حد تک جنون کی حد تک انہیں عادت ہو چکی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس گیم سے، ویڈیو گیم سے باہر نہیں نکلتے۔ اس کے لیے کچھ حل ارشاد۔ سورۃ القاریہ 14 مرتبہ درود شریف پانی پہ یا چینی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، بچوں کا دل ہٹ جائے گا اس سے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک سائل کہتے ہیں کہ پیشاب کے بعد قطروں کا آنا بار بار، اور اس کی حاجت محسوس ہوتی ہے، پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ حل ارشاد۔ خشخش اور تل سفید جی، اور مصری، تینوں چیزیں ہم وزن لے کے پاؤڈر بنا لیں، جی۔ اور 1 چمچی صبح شام لیا کریں۔ اسی طرح خون بنانے کے لیے کن اجزاء کا استعمال کیا جائے اور کون سی ایسی چیزیں لی جائے کہ جس سے خون بنے؟ خون کی کمی کے لیے کچھ ارشاد فرما۔ خون کی کمی کے لیے انجیر، خوبانی اور کشمش، منقع جو ہوتا ہے نا، بڑا جی، والا جی۔ کشمش، بڑی منقع جو ہوتا ہے، اس طریقے سے کریں کہ 3 دانے منقع کے لیں، 3 دانے انجیر کے لیں، اور 3 دانے خوبانی کے لیں، سوکھی ہوئی خوبانی کو، اس کی کلٹھی نکال کے ان چیزوں کو بھگو دیں، صبح کو اس کی چٹنی بنائیں اور اس کو چاٹ لیں، اور وہ پانی جو اس میں بھگویا تھا وہ پی لیں، کچھ دنوں کریں، انشاءاللہ بہترین خون بننا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال میاں حضور کی بارگاہ میں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بہت پرانا درخت ہے، اب کنسٹرکشن کی وجہ سے، گھر کو تعمیر کی وجہ سے اس درخت کو کاٹنے کی حاجت پیش آ رہی ہے، لیکن ہمیں ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس درخت کے اوپر کوئی جناتی مخلوق ہے، وہ ہمیں اذیت و تکلیف نہ دے، تو اس صورت کے اندر اس درخت کو کاٹنے کے لیے کیا اقدام کیا جائے کہ وہ جنات تکلیف نہ پہنچائے ہمیں؟ آیت الکرسی اور چاروں کل 21 مرتبہ 3 اگربتیوں کو پڑھ کے دم کریں اور اس درخت جڑ میں جلا دیں، ٹھیک، اور یہ نیت سے جلائیں کہ جو کوئی مخلوق یہاں پر ہے صحیح، وہ یا تو اپنی موجودگی کی ہمیں اطلاع کرے صحیح، یا یہاں سے چلی جائے، کیونکہ ہم اس درخت کو 3 دن کے بعد کاٹ دیں گے، صحیح، یہ ہماری ملکیت ہے، صحیح، بس یہ نیت کر کے وہاں جلا دیا کریں۔ صحیح، اگر کوئی مخلوق ہوگی تو پہلے دوسرے دن کو بشارت دے دے گی، صحیح،
اور کوئی مخلوق نہیں ہوگی، صرف وہمی ہوگا یا کوئی چھوٹی موٹی اثر نظر بد ہوگی، وہ وہاں سے دفع ہو جائے گا، یہ اپنے کاٹ سکتے ہیں اس کے بعد. صحیح. یعنی کہ وارننگ ہو جائے گی ان کی صحیح. طرف سے. اگر وارننگ ہوئی تو پھر اس کو کاٹا نہ جائے. اگر وہ موجود ہوں گے وہاں پر تو وہ پھر بتائیں گے ان کو. صحیح. پھر آگے کی راہ خود بول دیں گے وہ کہ بھی کاٹ دو ہم جا رہے ہیں، یا نہیں کاٹو ہم یہاں موجود ہیں. صحیح. بس. صحیح. اور اگر منع کرتے ہیں تو پھر بچنا بہتر ہے. بہتر میاں اس طرح کے کیسز آپ کے پاس بھی بہت سارے آئے ہیں کہ وہ جنات کے معاملات تھے، درخت کاٹ دیا، اس کے بعد سے پورا گھر بیماری میں مبتلا ہو گیا، اموات شروع ہو گئی، مارے گئے، اس طرح کے. بہت خطرناک ہوتا ہے یہ معاملہ بعض اوقات، اور پورے گھر کیا پورے خاندان نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسے درخت جن پہ ایک شبہ ہو کہ بھئی یہاں پر کچھ ہے، تو یہ ایک طریقہ بہت آسان اور بہت اچھا ہے. صحیح. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہے، دیکھیں اگر جنات وغیرہ ہیں تو وہ بھی مکلف ہیں. صحیح. انہوں نے جواب دینا ہے. صحیح. اب اس میں مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ہیں، اہل کتاب و جنہ میں سے ہیں وہ، تو وہ آپ سے رجوع کریں گے. صحیح. اگر وہ کافر ہیں تو انہیں تکلیف ہوگی، صحیح. اور انہیں تکلیف ہوگی اس عمل سے، تو وہ آپ کو متنبہ کریں گے کہ اس کو مت کرو. صحیح. تو دونوں صورتوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا صحیح. کہ ہمیں اس کا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آگے کچھ. اور اگر بہت ہی ضرورت ہے کسی کو، اور یہ ایسے معاملات بھی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ کسی عامل سے، کسی بزرگ سے رجوع کرے. صحیح. جب یہ جن درختوں کے اوپر تعویذات وغیرہ اگر باندھ دیے جائیں کسی بھی عمل کے حوالے سے، تو اگر بالفرض وہ پھل دینے والا درخت ہے تو اس کے پھل کے استعمال سے کوئی ضرر و نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کے پتوں یا دیگر چیزوں کے استعمال؟ بعض اعمال ایسے ہیں خطرناک جن سے ہو جاتا ہے. صحیح. پورے درخت جل جاتے ہیں. صحیح. پھل میٹھے کڑوے ہو جاتے ہیں. صحیح. پھل پکتے نہیں ہیں، گرنے لگتے ہیں. صحیح. اگر اس قسم کی بات پیدا ہو رہی ہے کہ پھل کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، یا پھل پک ہی نہیں رہے، بچھڑ جاتے ہیں فوراً، صحیح. یا درخت سوکھنے لگا ہے، صحیح. تو اس کے پھلوں سے اجتناب کریں کھانے. صحیح. اب مجبوری ہو ایسی صورت میں، اس کے لیے کیا کریں؟ وہ تعویذات وغیرہ نکال سکتے ہیں، تعویذات وغیرہ نکال کے ٹھنڈے کرا دیں، اور منزل جو ہے 33 آیات حرص وہ پانی پہ دم کر کے اس درخت پہ چھڑکا کریں روزانہ. صحیح. تاکہ وہ ہرا ہو جائے، سب درخت کے پھل پکنے لگے. صحیح. اس میں برکت پیدا ہو جائے گی اس سے. صحیح. اچھا، کہیں سے بھی اس طرح کے تعویذات نکل آئے تو احتیاطی تدابیر کس طرح کی جائے؟ تعویذات کو نہ جلانا چاہیے نہ دفن کرنا چاہیے، بلکہ پانی میں ڈال دینا چاہیے. صحیح. سب سے آسان اور اچھا حل اس کا یہی ہوتا ہے. صحیح. جلانے سے اس کا اثر تیز ہو جاتا ہے، اچھا. صحیح. اور دبانے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اثر ان کا. صحیح. اور پانی میں ڈال دینے سے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. جزاک اللہ. اسی طرح مزید کچھ سوالات ہیں آئندہ نشست کے اندر ہم پیش کریں گے. میاں حضور کی خدمت میں جتنے بھی ویورز ہیں اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اندر جو خاص قسم کی چیزیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے مختلف امراض کے علاج ارشاد فرمائے ہیں، اس سے لوگ بھی مستفید ہو سکیں. اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے اس سلسلے سے وابستگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائے، نفس کے چالوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعدم حیات اس خانقاہ سے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے اس سلسلے سے وابستگی نصیب فرمائے. جتنے بھی احباب جو تعاون کر رہے ہیں خانقاہ کے حوالے سے، ان کے تعاون کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے پاس الحمدللہ کافی سارے نام جو ہے وہ تعاون کے حوالے سے آئے ہیں، چیدہ میں ذکر کر دیتا ہوں. جن کے نام رہ جائیں
تو وہ بھی پریشان نہ ہوں، ان کے لیے بھی دعا ہوگی۔ عباس صاحب ہیں، انہوں نے خانقاہ کے لیے زکوٰۃ کی مد میں 1.5 لاکھ روپے پیش کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قاسم بھائی ہیں 5,000 روپے انہوں نے خدمت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ فہد صاحب ہیں ایک 50,000 روپے انہوں نے خانقاہ کی تعمیر کے لیے دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اسما بی بی ہیں 10,000 روپے خانقاہ کے لیے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ جمیلہ بی بی ہیں 10,000 روپے انہوں نے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ظاہر بشیر صاحب ہیں 3,38,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحیح جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی جو ہے صحیح جو خانقاہ کے حوالے سے چل رہی ہے، دیگر معاملات کے حوالے سے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنے بارے میں قبول فرمائے۔ میاں حضور دعا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلوا عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے، محتاجگیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانی، امراض ناگانی، اموات ناگانیہ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہم سے پہلے جو مسلمان جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ بھی خانقاہ کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں جس طریقے سے بھی دام ہے، درم ہے، سخن ہے، جس طریقے سے بھی معاونت کر رہے ہیں ان کی معاونت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر نصیب فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی امانتوں کو صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جواہر